السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے جنت سے زمین پر لایا گیا تھا اور اس میں ایسی پر اسرار طاقتیں موجود تھیں جن کے بارے میں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک کہاں غائب ہو گئی، اور آخری زمانے میں یہ انگوٹھی کون سی مخلوق کے پاس ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کس کے پاس ہوگی، جو آنے والے دور میں اس انگوٹھی سے ایک بہت بڑے کام کو انجام دے گا اور اس کی پراسرار طاقتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے، سو تبھی سے زمین پر زندگی کا آغاز ہوا اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد انسانوں کی آبادی دنیا میں پھیلنے لگ گئی تھی، اور یوں یہ انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی۔ روایت کے مطابق جب یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اور جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جواب دے دے جو میں اللہ کے حکم سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بھی ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی شامل تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ان مشکل سوالوں کے جواب ان سب میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے، اور پھر اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت اور حکومت عطا کی جیسی بادشاہت آپ کے بعد کسی کو نہ ملی، اور پھر وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ دوستو، احادیث پاک کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق کو ملے گی جو زمین کو پھاڑتے ہوئے نکلے گی۔ اس انگوٹھی کے درمیان یعنی بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانوروں اور جناتوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور جنات کے ہاتھ لگ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے، اور ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی جنات کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی، اور جب اس کو چیرا گیا تو وہی انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، بلکہ حکومت اور بادشاہت تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل خاص سے عطا کی تھی، اور بیشتر علماء کے نزدیک یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو اسرائیلیت کا حصہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ پاک لکھا ہوا تھا، اور ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی جھلک ہم مشہور ہالی ووڈ فلم دی لارڈ آف دا رنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں، جس میں اس جیسی ایک طاقتور انگوٹھی کا ذکر ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کے پاس بے شمار طاقتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس انگوٹھی پر بنے ہوئے ایک اسٹار کی جھلک ہمیں اسرائیل کے جھنڈے میں بھی ملتی ہے، جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی، اب یہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ انگوٹھی قیامت سے پہلے زمین کو پھاڑ کر نکلنے والی مخلوق دابۃ الارض کے پاس ہوگی، جس سے وہ ہر کافر کے ماتھے پر سیاہ مور لگا کر اسے جہنم کی وعید سنائے گا اور ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔